جو معلومات ملی ہیں نا جی ان کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں. جی یہ تفصیلات ایک کافی دلچسپ تصویر پیش کرتی ہیں. ایک صحافی، ایک سماجی شخصیت اور ایک سیاسی کردار بھی. بالکل. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ذرائع سے کیا کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں. جی ضرور. تو کہانی شروع ہوتی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے ایک گاؤں چک نمبر 329 رسالہ. جی ہاں. محمد آصف حسین رانا 1981 میں پیدا ہوئے. وہیں کے ہیں. تعلیم مکمل کی اور اس میں صحافت کی ڈگری بھی شامل ہے. 2008-9 میں لی غالباً. جی 2008-9 کا ذکر ہے اور عملی صحافت کا آغاز پہلے کر دیا تھا 2007 میں. اچھا. اور ان کی تحریروں کا جو محور رہا ہے وہ زیادہ تر مقامی عوامی مسائل رہے ہیں. سچائی کا پرچار اور سماجی شعور بیدار کرنا. یعنی زمینی حقائق سے جڑے ہوئے صحافی. جی ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ انہیں ایک ایسے ہی حساس صحافی کے طور پر جانا جاتا ہے جن کی مقامی مسائل پر گہری نظر ہے. اور ان کا صحافتی سفر صرف لکھنے تک تو نہیں رہا. نہیں، بالکل نہیں. ابھی حال ہی میں 24 جولائی 2025 کو انہیں پریس کلب ٹوبہ ٹیک سنگھ کا سرپرست اعلیٰ بھی منتخب کیا گیا ہے. جی ہاں، سال 2025-26 کے لیے. اور اس سے پہلے وہ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں نا؟ جی نائب صدر بھی رہیں اور کئی اخبارات سے بھی وابستگی رہی ہے ان کی. کون سے اخبارات؟ جیسے روزنامہ پبلک پاور ہے، انڈر ورلڈ، سٹی میڈیا پاکستان، ان کے بیورو چیف رہیں. اچھا. اور ایک ہفتہ روزہ اسکریپ ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں. اور آج کل ڈیجیٹل میڈیا پر بھی فعال ہیں، ویب سائٹ وغیرہ؟ جی بالکل. سٹی میڈیا پاکستان کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے www.citymedia.pk اور سوشل میڈیا پر بھی ہیں، یوٹیوب، ٹک ٹاک اسی نام سے. صحیح. اچھا، اب یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے. جی. صحافت تو ہے ہی لیکن ان کی ایک بالکل الگ شناخت بھی ہے. وہ کیا؟ وہ اپنے گاؤں چک نمبر 329 رسالہ کے ایک بااثر زمیندار ہیں. اچھا، زمیندار بھی ہیں؟ جی، اور ان کا خاندان گاؤں کا پرانا نمبردار خاندان ہے. اوہ، یعنی روایتی طور پر بھی ایک حیثیت ہے ان کی. بالکل. وہ جو پرانے وقتوں میں گاؤں کی سطح پر انتظامی اور مالیاتی معاملات دیکھتے تھے نا. جی. اور ان کا جو سماجی ڈیرا ہے گاؤں میں، لوگوں کے مل بیٹھنے کی جگہ، وہ عوامی معاملات کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. اچھا، تو یہ تو ایک بڑا غیر معمولی امتزاج ہے، قلم بھی اور زمین بھی. ہاں نا. اور یہی نہیں، وہ مقامی پنچایت سسٹم کی سربراہی بھی کرتے ہیں. یعنی گاؤں کے جو چھوٹے موٹے تنازعات ہوتے ہیں جی، ان کو حل کرنے والا جو روایتی نظام ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. تو آپ دیکھیں، ایک طرف صحافی آواز ہے، دوسری طرف گاؤں کی سطح پر فیصلہ سازی اور اثر و رسوخ بھی ہے. صحیح. یہ تو واقعی ایک منفرد پوزیشن ہے. جی. اچھا، ان معلومات میں ایک اور اہم پہلو بھی ہے، ان کا سیاسی کردار. ہاں، اس کا بھی ذکر ہے. ذرائع کے مطابق 2024 کے جو عام انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے گاؤں والوں کو مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حق میں متحرک کیا. کون سے امیدوار نام ہیں؟ جی، ایم پی اے چودھری امجد علی جاوید اور ایم این اے جنید انوار چودھری. اچھا. اور کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان امیدواروں کو گاؤں سے بھاری اکثریت ملی. تو براہ راست سیاست میں حصہ لیا. جی. یہ تو بڑی بات ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی جو سماجی حیثیت ہے اور شاید صحافتی پہنچ بھی، اس نے مقامی سیاست پر کتنا گہرا اثر ڈالا ہے. اور یہ بات ان کے اس دعوے سے بھی ملتی ہے کہ وہ عوامی مسائل پر توجہ دیتے ہیں. جی بالکل. آخر میں ان کا ایک ذاتی نظریہ بھی بتایا گیا ہے صحافت کے بارے میں. ہاں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جس میں سچ بولنا اور سچ لکھنا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ایک کافی مضبوط بیان ہے، خاص طور پر جب ہم ان کے دوسرے کردار دیکھتے ہیں، زمیندار، پنچایتی سربراہ، سیاسی محرک. تو سوال اٹھتا ہے کہ ان تمام کرداروں کے ساتھ صحافتی سچ کو کیسے نبھایا جاتا ہوگا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے. تو مجموعی طور پر اگر دیکھیں، محمد آصف حسین رانا کی شخصیت کی کئی پرتیں نظر آتی ہیں. جی ہاں. صحافی ہیں، زمیندار ہیں، روایتی پنچایتی نظام کے سربراہ بھی ہیں اور مقامی سیاست میں بھی ایک فعال کردار رہا ہے. بالکل. ان کا اثر صرف خبریں دینے تک محدود نہیں لگتا. ایسا لگتا ہے کہ وہ مقامی سطح پر جو پاور بیلنس ہے، جو طاقت کا توازن ہے اور سماجی ڈھانچہ ہے،
اس پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ان کی کہانی صرف ایک فرد کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے دیہی پنجاب میں صحافت، سماجی اثر و رسوخ اور مقامی سیاست کے بیچ جو ایک پیچیدہ سا رشتہ ہے نا، اس کی ایک مثال پیش کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جی؟ کہ جب صحافت کی طاقت، سماجی حیثیت اور سیاسی اثر و رسوخ یہ سب ایک ہی شخص میں جمع ہو جائے تو اس کے مقامی کمیونٹی کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ مثبت تبدیلی ہی لاتا ہے یا اس میں کہیں اختیارات کے غلط استعمال کا خطرہ بھی چھپا ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، یہ وہ نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین خود بھی مزید سوچ بچار کر سکتے ہیں۔